اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم جو ہے وہ بات کرنے والے ہیں سیکنڈ ڈے ایٹ ISSB کہ ISSB میں سیکنڈ ڈے میں کیا ہوتا ہے۔ فرسٹ ڈے میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتایا ہے، ورڈ ٹو ورڈ میں نے آپ کو بتایا، اور سیکنڈ ڈے میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو آج وہ بتاؤں گا۔ اور جو فرسٹ ڈے کا میں نے بتایا ہے اس کی لنک ڈسکرپشن میں انشاءاللہ موجود ہے، آپ لنک کو جا کر کلک کریں، اس کو دیکھیں کہ آپ نے جانا کیسے ہے، کیا کر لے کر جانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، فرسٹ ڈے میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ، وہ سب کچھ مینشن ہے۔ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سیکنڈ ڈے کے بارے میں، تو ایک شارٹ سی ویڈیو بناؤں گا، بہت زیادہ لینتھی نہ ہو، جو کچھ ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ جتنا کم ہو سکے ایک ٹائم تو اتنا بتاؤں۔ اور سب سے پہلے آپ چینل کو میرے کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ میں اتنی محنت کرتا ہوں تو کم از کم آپ جو ہے وہ ایک ویڈیو کو لائک دے دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن آئے تو آپ مجھے کامنٹس باکس میں ضرور پوچھا کریں۔ اچھا، تو فرسٹ ڈے تو ہو گیا، وہ میں نے بتا دیا آپ کو، تو اس سے ہی آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ رات کو اپنے رومز میں چلے جاتے ہیں، اب اس کے بعد جب آپ صبح اٹھتے ہیں، سیکنڈ ڈے سٹارٹ ہوتا ہے، تو صبح آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کا جو تقریباً جو آپ کا ٹائمنگ ہوتی ہے صبح اٹھنے کی، یعنی کہ آپ کو اتنا زیادہ وہاں پہ سونے کے لیے نہیں بلایا جاتا، تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو یہ تقریباً 3:30 ہوتے ہیں، تقریباً سردیوں کے 3:30 تھے، اور گرمی اگر ہو تو یہ تقریباً 3 کے لگ بھگ آپ کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ رات کو آپ کو 11 بجے 11:30 بجے سونا ہوتا ہے، اور صبح جو ہے وہ آپ نے جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ یہ وہاں پہ آپ کو سونے کے لیے نہیں بلایا جاتا، اور صبح جلدی اٹھنے کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ صبح 3:30 بجے اٹھتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ جو ہے وہ ٹوائلٹ کی طرف جائیں، اور آپ جو ہے وہ اپنا باتھ وغیرہ لیں، آپ نہائیں تاکہ آپ فریش ہو سکیں، اور فریش ہونے کے بعد جو ہے وہ آ کے آپ سیدھا روم میں آئیں اور کمروں میں آ کے آپ اپنی تیاری کریں۔ جتنا جلدی اٹھیں گے، جلدی اٹھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جلدی سے ٹوائلٹس میں چلے جائیں گے اور آپ کو جلدی آپ کا نہانے کا نمبر مل جائے۔ گرمیوں میں تو نہانا ضروری ہوتا ہے، دن میں 3 بار نہاتے ہیں۔ جب آپ کو ٹائم ملے، آپ فری ہوں تو آپ آگے نہا سکتے ہیں۔ اگر پانی ختم ہو تو آپ اپنے انکل کو بتائیں کہ پانی ختم ہے، یا کوئی بھی ایشو ہو واش رومز میں تو آپ بتا سکتے ہیں اپنے جو آپ کے چاچا ہوتے ہیں اس بلاک کے، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ بلاک کے اندر کوئی بھی ایشو ہو تو آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جیسے ہی واش روم میں جاتے ہیں، واش روم میں آپ باتھ وغیرہ لے کے تو سیدھا آپ اپنے روم میں تیار ہونے کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے سیدھا میس میں، کیونکہ میس میں جو ہوتا ہے وہ آپ نے ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ تو جو دوسرا کام ہوتا ہے وہ میس کا ہوتا ہے۔ اب آپ میس میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے میس میں بھی ٹائم پہ پہنچنا ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ میس میں جانے کے لیے ایک فارمل ڈریس ہونا ضروری ہے۔ فارمل ڈریس ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کو میس میں انٹری نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو جو یہ پہلے دن بتا دی جاتی ہیں بریفنگس میں تو آپ نے سننی ہوتی ہیں۔ میس میں جانے کے کچھ خاص آداب ہوتے ہیں، کچھ خاص رولز ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ لائن جب آپ کو بیل بجے گی تو آپ نے سیدھا میس میں پہنچنا ہے۔ تو ویسے بھی آپ کو چاچا کہہ دیتے ہیں کہ آپ سیدھا میس میں جائیں۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ کوشش کریں، تیار ہو جاتے ہیں تو آپ سیدھا میس میں چلے جائیں۔ ویسے آپ کو رات کو بتا دیا جاتا ہے کہ میس کتنے بجے ہوگی، تو صبح کی جو میس ہوتی ہے وہ آپ اپنے ٹائم پہ جائیں، ٹائم سے بلکہ پہلے جائیں تاکہ آپ کو کوئی ایشو نہ آئے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ روٹی ختم ہو جاتی ہے، یا پھر اس طرح جو مطلب ترکاری وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے، اس ویٹ سے اچھا، اور آپ پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھاتے اور آپ ایک دم سے باہر آ جاتے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ٹائم پر میس میں جائیں، ٹائم پر میس میں جائیں، اور آداب کا خاص خیال رکھیں۔ میس میں بھی آپ کو جگہ جگہ تقریباً کیمرے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں لگے لیکن لگے ہوتے ہیں۔ لائن میں جائیں، اپنی پلیٹ لیں اور اپنی روٹی لے کے سیدھا کھائیں اور نکل جائیں جور ہال کی طرف۔ میس ہونے کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے جور ہال۔ اب جور ہال میں کیسے جانا ہے آپ نے، وہ بھی ایک خاص ترتیب سے جانا ہوتا ہے۔ آپ جیسے سارے جب آپ میس کر چکے ہیں تو آپ باہر جو آپ کو ہوتا ہے نا بریفنگ ایریا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میس کے باہر ہی جو ایک ہال سا ہے، تو وہاں پہ آپ باہر چلے جاتے ہیں، اور جو سین ہوتا ہے میس کے باہر والا، وہاں پہ آپ ویٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی سارے لڑکے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب آپ کا ٹائم ہو جاتا ہے، جب آپ کو ٹائم بتایا جاتا ہے پہلے دن، یعنی کہ فرسٹ ڈے کو جو رات کو بریفنگ ہوتی ہے اس میں جو ٹائم آپ کو بتایا جاتا ہے جور ہال میں آپ نے کس ٹائم جانا ہے، تو آپ اسی ٹائم جور ہال میں جاتے ہیں۔ آپ ناشتہ کرنے کے بعد، تھوڑا بریک فاسٹ کرنے کے بعد تھوڑا ویٹ کریں گے، ویٹ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے جی اب جور ہال میں۔ تو جیسے ہی آپ جور ہال میں جائیں گے تو لائن میں جائیں گے، اور آپ نے وہیں پہ جا کے بیٹھنا ہے جہاں پہ آپ کا جو ہے وہ جہاں پہ آپ کو پہلے دن میں ٹیبل دی ہوتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں، اور وہیں پہ آپ نے جا کے بیٹھنا ہے۔ آپ کی ٹیبل اور آپ کی چیئر، میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہے کہ آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ آپ پہلے دن کہاں پہ بیٹھے تھے، اور آپ نے وہیں پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ آپ بیٹھے تھے، اور آرام سے بیٹھ جانا ہے۔
اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر تک آپ ویٹ کریں اور آپ جو ہے وہ جب کمفرٹیبل سارے لڑکے پورے ہو جاتے ہیں اور جو کچھ ہو جاتا ہے مطلب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو بریفنگ دینے کے لیے ایک آفیسر آتا ہے. وہ آفیسر آگے کیا کرتے ہیں, وہ آفیسر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سائیک بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے جو ویسے جو نارمل آتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے سائیک خود آتے ہیں. وہ آپ کو بریفنگ دیتے ہیں. اب یہ جو بریفنگ ہوتی ہے نا, یہ بریفنگ بہت زیادہ آپ نے غور سے سننی ہے, کیونکہ اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کون کون سے ٹیسٹ ہونے ہیں آج اور کیا کچھ ہونا ہے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ سب کچھ بریفنگ میں آپ کو بتایا جاتا ہے. پروجیکٹر لگا ہوتا ہے سامنے, آپ نے جو ہے وہ غور سے بریفنگ سننی ہے. بریفنگ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھایا جاتا ہے. اگر آپ بریفنگ نہیں سنیں گے تو آپ جو ہے وہ پورا جو ٹائم ہوتا ہے جو رال کے اندر وہ آپ کنفیوز ہی بیٹھے رہیں گے اور آپ کو ٹیسٹوں کی سمجھ نہیں آئی یار کہ اب ٹیسٹ کیا ہوگا. یہ بریفنگ میں کیونکہ سب سے پہلے آپ کو سب کچھ بتایا جاتا ہے کہ اس ٹیسٹ کے بعد کیا ہوگا, اس ٹیسٹ کے بعد کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ اگر بریفنگ کے دوران اگر کچھ کرتے ہیں تو آپ ان کی نظروں میں آ جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے انٹیگریٹی کا کیس ڈال کے پہلے ہی ناٹ ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ مستی نہیں کرنی چاہیے اور آپ جو ہے آرام سے بیٹھیں. اب ٹیسٹوں کی باری آ جاتی ہے. جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. جو دوسرا دن ہوتا ہے نا ISSB کے اندر, وہ ٹیسٹ والا ڈے ہوتا ہے. اس میں سائیک کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈپٹی وغیرہ کے جو انٹرویوز وغیرہ یہ سارے میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ کیا کیا ہوتا ہے. پہلا ٹیسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ویٹ. ویٹ کیا ہے؟ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ. اب ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ آپ نے نام تو سنا ہوگا. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ورڈز دیے جاتے ہیں. ورڈز کیسے ہوتے ہیں جی؟ جیسے بوائے, یہ ایک ورڈ ہے, اس پہ آپ نے ایک سنٹینس بنانا ہوگا. اب سنٹینس اور ورڈ کے آنے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے. اور آپ نے سوچنے کا تو وہاں پہ بالکل ٹائم نہیں ہوتا. آپ کے مائنڈ میں جو پہلا سنٹینس آیا آپ وہی لکھ دیں. کیوں؟ یہ ایک خاص وجہ ہے. یہ اردو میں بھی سنٹینس آتے ہیں اور انگلش میں بھی آتے ہیں. دونوں اردو کے بھی 100 سنٹینس ہوتے ہیں اور انگلش کے بھی 100 سنٹینس ہوتے ہیں. اور جو انگلش کے سنٹینس ہوتے ہیں وہ اس طرح بوائے, گرل, فلاور, اس طرح کے مطلب بہت ایزی سنٹینس ہوتے ہیں. شارٹ سمپل سے سنٹینس ہوتے ہیں, ورڈ ہوتے ہیں اور ان پر آپ نے سنٹینس بنانا ہوتا ہے. تو یہ جو سنٹینس ہوتا ہے, جو ورڈ آتا ہے اور سنٹینس کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے ٹوٹل 10 سیکنڈز ہوتے ہیں. 10 سیکنڈ میں آپ نے ورڈ دیکھنا بھی ہے اور اس پر سنٹینس لکھنا بھی ہے. اگر آپ کو ورڈز ایسوسیشن ٹیسٹ نہیں آتا تو آپ مجھ سے کامنٹس میں بتائیں, تو انشاءاللہ میں آپ کو ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ کے بارے میں بتا دوں گا. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سنٹینس کمپلیشن. سنٹینس کمپلیشن کیا ہے؟ ورڈ ایسوسیشن میں نے آپ کو کہا کہ 10 جو ہے وہ سیکنڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس. 10 سیکنڈز میں آپ نے ورڈ جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے. اور جو سنٹینس کمپلیشن ہوتا ہے, سنٹینس کمپلیشن بھی سیم ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب یہ آپ کو ایک پیجز دیے جاتے ہیں نا, کاپی وغیرہ ہوتی ہے, پیجز دیے جاتے ہیں, تو پیجز کے اوپر یہ سارے لکھے ہوتے ہیں. اور جو ورڈ ایسوسیشن ہوتا ہے وہ پیجز کے اوپر نہیں لکھنا, وہ سامنے پروجیکٹر ہوتا ہے, اس کے اوپر ورڈ آتا ہے اور آپ نے نیچے سنٹینس اس کا لکھنا ہوتا ہے. لیکن جو سنٹینس کمپلیشن ہوتا ہے یہ اردو میں بھی ہوتے ہیں, انگلش میں بھی ہوتے ہیں, یہ آپ کو پیجز پہ آتے ہیں. اچھا, اب یہ سنٹینس کمپلیشن کیسے ہوتا ہے, یہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. سنٹینس کمپلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سنٹینس آئے گا, ہاف سنٹینس, میں جنگل میں, بس یہاں تک آئے گا. آگے آپ نے لکھنا ہوگا کہ میں جنگل میں جا رہا تھا, یا میں جنگل میں کھیل رہا تھا, میں جنگل میں ماموں کے ساتھ جا رہا تھا, کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں جو آئے. اور اسی طرح آپ کے انگلش میں بھی سنٹینس آئے گا, ہاف سنٹینس. آئی سا, تو آئی سا کیا ہے؟ آئی سا اسنیک بھی ہو سکتا ہے, آئی سا لائن بھی ہو سکتا ہے, آئی سا بیبی بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی آپ کے ذہن میں. اور یہ ٹائم نہیں ہوتا, یہ بھی 10 سیکنڈ ہی ہوتا ہے. 10 سیکنڈ میں آپ نے یہ سنٹینس لکھنا ہوتا ہے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ ٹائم کو ضرور مینیج کریں اور آپ کے مائنڈ میں جو بھی آئے تو آپ لکھ دیں, اور جتنے زیادہ لکھ سکتے ہیں سنٹینسز لکھیں. یہ سائیک آپ کو اسی بیس پہ ریکمینڈ یا ناٹ ریکمینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو یہ چاہیے ہو تو آپ کامنٹس میں ضرور بتائیں, انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا. اب آ جاتا ہے مکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. اب یہ مکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا ہے, یہ کیا بلا ہے؟ آپ نے یہ نام بھی نہیں سنا ہوگا. کئی لڑکوں نے, کافی زیادہ نے سنا ہے, لیکن کئیوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ کئی لڑکوں نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا یار یہ مکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا ہے. اچھا, یہ وہاں پہ ہم نئے نام آتے رہتے ہیں, لیکن آپ جو پہلے تیاری کر کے جاتے ہیں لڑکے ISSB کی, تھوڑی بہت یوٹیوب سے دیکھتے ہیں, یا کوچنگ اکیڈمیز والے تو آپ کو مکمل ٹرین کر دیتے ہیں, لیکن وہ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ یار جائیں, کیونکہ وہ بندہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کوچنگ اکیڈمی سے آیا. تو آپ اگر یوٹیوب سے تھوڑا بہت دیکھ کے جاتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ نالج ہو جاتا ہے, اور آپ ہمارے چینل کے ساتھ اگر جڑے رہیں تو آپ کو انشاءاللہ کافی زیادہ سیکھنے کو ملے گا. اب میٹ کیا ہے؟ میٹ ہے مکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ نے نان وربل تو دیے ہوں گے انیشیل ٹیسٹ میں, یہ بھی سیم لائک ویسے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ تھوڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں.
وہ تھوڑے ایزی ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے فگرز وغیرہ میچ کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ تھوڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں۔ ٹیکنیکل کیسے کہ آپ کو جو ہے وہ سائیکل کی چینز آئیں گی، کہ سائیکل کی جو چین ہے، اگر چین جو ہے اس طرح جا رہی ہے تو دوسری چین کس طرح جائے گی، اس طرح کی یہ ٹیسٹز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلی وغیرہ کے آتے ہیں، سیسا کے یہ پکچرز بنی ہوئی آتی ہیں، یہ پکچرز میں ہوتے ہیں زیادہ تر، تو یہ اس طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بھی مطلب آپ کو نہیں پتہ تو میں کوشش کروں گا اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں آپ کو میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ پر، تاکہ آپ کے یہ جو کچھ تھوڑے بہت ڈاؤٹس ہوں میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں تو وہ ایزیلی کلیئر ہو سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے ایسے کی باری۔ اب جو ایسے ہوتے ہیں، ایسے مطلب 3 سے 4 کے ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ پکچر سٹوری ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے رائٹنگ ہوتا ہے، یہ مطلب ڈیفرنٹ ایسیز ہوتے ہیں۔ اب جو ایسے ہوتے ہیں یہ ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ایسے آتا ہے کہ آپ کو ٹائم دے اوپر پروجیکٹر پہ ایک ایسے آتا ہے چھوٹا سا لکھا ہوا نا، 1 سے 2 لائنوں کا نا، تو اس سے آگے آپ نے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ اب آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کیسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا آئے گا، ایک لائن لکھی ہوئی آئے گی کہ آئی وینٹ ٹو دا جنگل، اور اس سے آگے جو ہے وہ آپ کو مینشن نہیں ہوگا، وہ آگے آپ نے خود لکھنا ہوگا، آگے آپ نے ایسے کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ اور یہ جو ایسے ہوتے ہیں یہ مطلب بہت زیادہ لینتھی بھی نہیں لکھنے ہوتے، کیونکہ ان کا جو ٹائم ہوتا ہے بہت زیادہ شارٹ ہوتا ہے نا۔ آپ کو تقریباً 4 منٹ دیے جاتے ہیں، جن میں سے تقریباً 35 منٹ سیکنڈ یا 25 سیکنڈ اتنا جو ہے آپ کا ٹائم لگ جاتا ہے ایسے دیکھنے میں، کیونکہ پروجیکٹر پر آتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے، اور باقی آپ نے 2.5 منٹ میں یہ تقریباً کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے ایسے کو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے تھوڑا تیز سے لکھیں، وہاں پہ جو بھی کام کرنا ہے آپ نے تیز تیز کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، ان میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو ہے آپ نے سوچ سمجھ کے لکھنا ہے یا کچھ بھی، بس آپ کو جو آتا ہے آپ کوشش کریں اس کو جتنا جلدی ہو سکے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو کیونکہ اگر آپ رہ گئے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ کا پچھلا ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کو یہ کلوز کروا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ آپ ٹائم سے پہلے کر لیں۔ آپ وہ کہہ دیتے ہیں یار کہ بس ٹائم جب آف ہوتے ہیں نا، بتاتے رہتے ہیں ویسے کہ اتنا ٹائم رہ گیا، تو آپ کوشش کریں ٹائم کے اندر ہی اس کو مینیج کریں۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ پکچر سٹوری۔ اب پکچر سٹوری کیا ہے کہ پکچر سٹوری میں آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، پکچر ایک آتی ہے سامنے بنی ہوئی، مختلف پکچرز آتی ہیں نا، تو پکچر آتی ہے سامنے بنی ہوئی، اس پر آپ نے ایک سٹوری لکھنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی نظر میں آپ اس کو جج کرتے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح اگر ایک بچہ کھیل رہا ہے، فرض کریں ایک بچہ فٹ بال کے ساتھ کھیل رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تو بس اس پر آپ نے وہ آ جائے گی اور آپ نے اس پر سٹوری لکھنی ہوگی۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو تقریباً 4 منٹ دیے جاتے ہیں، تو 4 میں سے 4 یا 5 ہی ہوتے ہیں، لیکن ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے تیز کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ جو پکچر سٹوریز ہوتی ہیں یہ تقریباً مجھے لگتا ہے 4 آتی ہیں، 20 منٹ کی ہوتی ہیں، شاید 5 منٹ کی ہوتی ہیں، تو 4 یہ سٹوریز لکھنی ہوتی ہیں، تو ان کا بھی جو ہے وہ ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ جو آپ کو آتا ہے وہ تیز تیز لکھ لیں۔ اس کے بعد آتا ہے OPI ٹیسٹ۔ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کے سائیک کے، جو یہ مطلب یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں سائیک کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے۔ وہ کیسے میٹر کرتا ہے میں بتاتا ہوں۔ OPI ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ ہے، آپ کیسے ہیں یہ شو کروا دیتا ہے۔ اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، اس میں MCQs ہوتے ہیں، آپ کے دوستوں کے میرٹس، ڈی میرٹس، آپ کی میرٹس، ڈی میرٹس، ہر قسم کا کویشچن ہوتا ہے۔ آپ کی فیملی کے بارے میں کویشچنس پوچھے جاتے ہیں کہ یار آپ کی فیملی میں اگر ایسا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے، اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں گے، دوستوں کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں گے۔ تو نیچے آپشنز گیون ہوتے ہیں، تو آپ نے سوچ سمجھ کے جو آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، جو آپ کی جیسی پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ جو ریلیٹ کرتا ہے، آپ نے وہ والا آپشن جو ہے وہ یہاں پہ لگانا ہے۔ تو اس لیے جو OPI ٹیسٹ ہے یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کی پرسنالٹی بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایزیلی جج کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو OPI ٹیسٹ ہوتا ہے یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ کویشچنز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ سارے کلوز ہو جاتے ہیں، یہ لاسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، بس اس کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ بریفنگ تھوڑی سی دیتی ہیں، گائیڈ لائنس تھوڑی سی دیتی ہیں کہ یار اس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کس طرح سبمٹ کروانے ہیں، 1 بائی 1 نا سبمٹ کروا کے، تو مطلب یہ والا ٹیسٹ اوپر رکھیں، یہ والی کاپی اوپر رکھیں، پوری فائل دیتے ہیں۔ تو وہ پھر وہ جو فائل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو کلوز کر کے تو آپ ہمیں دے دیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کا یہ کام ختم ہو گیا، ابھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو بس آپ کو پھر جو ہے وہ اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ویڈیو میں کہ آپ کو جو ہے وہ سیکوینس میں باہر بھیجا جاتا ہے، لائنز بنا کے، تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ لائنز کی صورت میں باہر آنا ہوتا ہے۔
تو سیکوینس میں اپنی سیٹ سے جب آپ کی باری آئے گی تو آپ نے اپنی سیٹ پہ کھڑے ہونا ہے اور آرام سے تسلی سے دیکھ کے باہر آنا ہے، اور باہر آتے ہوئے اپنی سیٹ لازمی یاد رکھنی ہے، آپ کو بھولنا نہیں ہے کہ سیٹ آپ کی کون سی ہے۔ اور سیٹ آپ اس لیے یاد رکھیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر جب آپ آتے ہیں نا جوہر حال میں تو آپ نے اسی سیٹ پہ اسی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو باہر بھیجا جاتا ہے، آپ کو گراؤنڈ میں جمع کیا جاتا ہے، جو جوہر حال کے باہر گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو جمع کر کے آپ کو جو ہے وہ جی ٹی او ٹاسک وغیرہ جو کروانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چیسٹ نمبر الاٹ ہوتے ہیں۔ اب چیسٹ نمبر کا کیا طریقہ کار ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چیسٹ نمبر اس طرح آپ کو دیے جاتے ہیں کہ آپ کا جو جی ٹی او ہوتے ہیں وہ آپ کو چیسٹ نمبر الاٹ کرتے ہیں، جی ٹی او یا کوئی بھی آپ کو آگے تو بتائیں گے کہ یہ آپ کے چیسٹ نمبر ہے، آپ نے جو ہے وہ یہ چیسٹ نمبر پہن لینے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ آپ کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو چیسٹ نمبر ہوتے ہیں یہ ان کے بھی اسپیشل نام رکھے جاتے ہیں، مطلب یہ جو گروپس ہوتے ہیں ان کے اسپیشل نام رکھے جاتے ہیں جن کو مطلب الفا، چارلی، کچھ بھی گروپس میں کہا جاتا ہے نا، گروپس کو نام دے دیے جاتے ہیں کہ گروپ الفا، گروپ بیٹا، گروپ چارلی، گروپ کنگ، کچھ بھی آپ کو اپنی مرضی سے وہ نام دے دیں گے یا آپ کی مرضی سے وہ نام دے دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیسٹ نمبر ہوتے ہیں یہ ڈپٹی کے الگ ہوتے ہیں اور جی ٹی او کے الگ ہوتے ہیں، اور کئی بار ڈپٹی اور جی ٹی او کے دونوں کے سیم چیسٹ نمبر ہوتے ہیں، تو اس لیے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ جو چیسٹ نمبر ہوتے ہیں ان کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے، یہ آپ انہیں بالکل بھی گم نہیں کرنے، یہ آپ سے واپس لیے جاتے ہیں بعد میں، تو اس لیے آپ نے ان کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور آپ کے پھر جو ہے وہ کچھ جی ٹی او ٹاسک جو ہوتے ہیں وہ سیکنڈ ڈے میں ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو جی ٹی او ٹاسک ہوتے ہیں وہ نیکسٹ ڈے ہوتے ہیں، جن کے اسی دن جی ٹی او ٹاسک ہوتے ہیں ان کا ڈپٹی کا جو ہے وہ نیکسٹ ڈے انٹرویو ہوتا ہے، اور جن کے نیکسٹ ڈے جی ٹی او ٹاسک ہوتے ہیں تو ان کا ڈپٹی کا انٹرویو دوسرے دن ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو چیسٹ نمبر آج دے دیے ہیں، اگر آپ کے جی ٹی او کے ٹاسک آج ہی ہونے ہیں تو آپ کا جو ہے پھر وہ ڈپٹی کا انٹرویو کل ہوگا، اور تیسرے دن تو اگر آپ کا تیسرے دن جو ہے وہ جی ٹی او کا ٹاسک آتے ہیں، نمبر آتا ہے، تو آپ کا جو ڈپٹی کا انٹرویو ہوگا وہ اسی دن ہو جائے گا دوسرے دن، تو اس طرح یہ ہو جاتا ہے کئی بار۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے دن صرف ڈپٹی کے انٹرویو ہوتے ہیں اور تیسرے دن جی ٹی او کے ٹاسک ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جس طرح وہ آپ کو بولیں گے تو آپ نے ویسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور جی ٹی او کے جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے آبسٹیکلز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سارے کرنے ہوتے ہیں، اس کا کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو جو تھرڈ ڈے آئے گا اس میں بتاؤں گا۔ اور ڈپٹی کا جو انٹرویو ہے، ڈپٹی کا انٹرویو آپ کی اپنی جو پرسنالٹی ہے زیادہ تر اسی پہ ہوتا ہے، اور کچھ جنرل نالج کے کویسچنز پوچھے جاتے ہیں۔ ڈپٹی کا انٹرویو تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تو پریشان بالکل نہیں ہونا۔ ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سیکنڈ ڈے میں ڈپٹی کا انٹرویو ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ تھرڈ ڈے میں ہی ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے، کسی کسی کے مطلب ایک دو یا تین گروپس کے جو ہیں وہ پہلے دن ہو جائیں گے، باقی ساروں کے نیکسٹ ڈے ہوں گے۔ اچھا، ڈپٹی کے انٹرویو میں آپ ڈپٹی جو ہوتے ہیں وہ آپ سے ڈائریکٹ آپ کی پرسنالٹی پہ کویسچنز کرتے ہیں، آپ نے جو ہے وہ جو آپ کا چیسٹ نمبر ہوتا ہے وہ لازمی پہن کر جانا ہے، اور آپ کے چیسٹ نمبر پر جو آپ کو چیسٹ نمبر دیا جاتا ہے اسی چیسٹ نمبر پر آپ کو اندر بلایا جاتا ہے۔ اور یہ جو چیسٹ نمبر ہوتے ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ ڈپٹی کے انٹرویو میں ساتھ پہن کر جانے ہیں۔ وہ ڈپٹی آپ سے جو کویسچن کرے گا وہ زیادہ تر وہ یہی کویسچن کرتے ہیں کہ جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی فیملی پر، آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان پر، آپ کے دوست ہیں ان پر، اور آپ کی زیادہ جو ہے وہ پرسنل لائف پر کویسچن کیے جاتے ہیں۔ اور جو بھی کویسچن کیا جائے تو کسی میں کویسچن میں شرمانا وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ جو کویسچن ہوتے ہیں وہ سمپل آپ سے پوچھا جاتا ہے، وہ کوئی بھی کویسچن کر سکتے ہیں، تو آپ نے بالکل بھی شرمانا نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے وہ بالکل کانفیڈنٹ ہو کے اپنا انٹرویو دینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا انٹرویو میں۔ بڑے لمبے لمبے انٹرویو بھی ہوتے ہیں، 20 منٹ کے بھی ہوتے ہیں، 40 منٹ کے بھی ہوتے ہیں، اور کئی بار 5 سے 7 منٹ کا بھی انٹرویو ہوتا ہے، تو زیادہ بالکل ڈرنے کی بات نہیں ہے، کچھ بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بھی آپ کی طرح ہی آتے ہیں، اور یہ ہے کہ تھوڑے سینئر آفیسرز ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، وداؤٹ یونیفارم زیادہ تر ہوتے ہیں وہاں پہ، تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، اور ڈپٹی کا انٹرویو آرام سے دینا ہے، اور جو وہ کویسچن کرے اگر آپ کو آنسر آتا ہے تو آپ اس کو آنسر کریں، اور کئی بار تو وہ کاؤنٹر کویسچنز بھی کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ ان کے نیکسٹ کویسچن کے لیے تیار ہوں۔ تو اتنا جو ہے وہ خاص نہیں ہوتا کہ آپ کو میں بولوں کہ بہت زیادہ مشکل، کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، آپ کی اپنی لائف کے اوپر کویسچنز ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بہتر پتہ ہے، تو اس لیے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا تھا۔ بس ڈپٹی کے جب انٹرویو ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ تو اس کے بعد آپ کو رومز میں بھیج دیا جاتا ہے، آپ اپنے رومز میں چلے جاتے ہیں، آپ بالکل فری ہوتے ہیں،
آپ بے شک ریسٹ کریں، جا کے کھائیں پئیں نہائیں، جو دل کرے آپ فری ہو جاتے ہیں. لیکن بہت زیادہ باہر آپ نے ایکسٹرا نہیں گھومنا. کینٹین میں جانا کینٹین میں جائیں، کیفیٹیریا ہے وہاں پہ بنا ہوا، کیفیٹیریا میں جائیں، پکسز لینی ہے پکسز بنوائیں آپ اپنی، اور آپ جو ہے پھر وہ آرام کریں. یہاں تک آپ کا دوسرا دن ہوتا ہے، یہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں. اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ پارٹ 1 ضرور دیکھیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ISSB کا جو فرسٹ ڈے کی ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ آپ ضرور دیکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں اور آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.